بولو پہلا آسمان پہنچنے میں کتنے سال لگیں گے؟ 500 برس لگیں گے، تب جا کر پہلے آسمان کو ٹچ کرے گا۔ اب آپ بتائیے، میری طرف دیکھیے کہ تیز رفتار گھوڑا کو کتنا ٹائم لگ گیا؟ زور سے بولو 500 برس۔ اب آپ بتائیے کہ آسمان کتنی دور ہے، کتنا کلومیٹر ہے؟ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ جب اتنی دور پر آسمان ہے اور آسمانوں میں فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، نبی اس کو دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کی بات سن رہے ہیں، تو جو نبی آسمان کی خبر رکھتا ہو وہ نبی کیا غلاموں کی خبر نہیں رکھے گا؟ کیا وہ نبی ہماری تمہاری خبر نہیں رکھے گا؟ وہ پاگل ہے جو کہتا ہے کہ نبی کو خبر نہیں ہے۔ ان سے کہیے توبہ کرو، توبہ۔ اللہ نے نبی کو بولو دنیا کا بادشاہ بنایا ہے۔ کیا بنایا؟ ارے بولو۔ اچھا یہ بتائیے، دیش کا جب کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر خبر نہیں ہوگی تو دیش چلے گا؟ ہر زور سے بولو دیش چلے گا۔ تو دیش چلانے کے لیے بادشاہ کو زور سے بولو دیش کی خبر رکھنا پڑے گا۔ میری طرف دیکھو، اللہ نے اپنے نبی کو ساری دنیا کا بادشاہ بنایا ہے، اور جو بادشاہ ہوگا اس کو ہر مخلوق کی خبر ہوگی۔ نبی کو آپ تو چھوڑو، جانور بھی نبی کو پہچانتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی نبی کو پہچانتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی نبی کو پہچانتی ہے۔ ادھر دیکھیے، یہ شہد کی مکھیاں بھی نبی کو پہچانتی ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ نبی صرف انسانوں کے نبی نہیں ہے، ہمارے بھی نبی ہے، ساری مخلوق کے نبی ہے۔ تو لڑیے مت، سمجھیے۔ ابھی آپ نے کئی حدیث سن لی، جلدی بولو 3۔ اب اجازت دیجئے تو 15 منٹ کا وقت بچا، اب میں اپنی بات رکھوں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی حاضر و ناظر نہیں ہے۔ بولو کہتے ہیں، بولو کہتے ہیں۔ چچا میاں میری طرف گھوم کے بیٹھیے، میری نظر دیکھ رہی ہے، سب کو دیکھ رہی ہے، کون میرے چچا ہیں کون میرے بھیا ہیں؟ ارے بولو، میری نظر سب کو دیکھ رہی ہے نا۔ اچھا یہ بتائیے، ادھر دیکھیے، یہ لوگ کہتے نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، قسم خدا میں ثابت کروں گا قرآن سے۔ اور یہ لوگ کہتا کہ نبی زندہ نہیں ہے، قسم خدا ہمارا ایمان ہے کہ موت نبی کو آئی۔ بولو ہمارا ایمان ہے کہ موت نبی کو، لیکن موت آنے کے بعد بھی اللہ نے ان کو قبر میں زندہ رکھا ہے۔ ان کی موت صرف ایک پل کے لیے آئی ہے تاکہ کلو نفس ذائقۃ الموت پر نبی کا عمل ہو جائے۔ لیکن ان کی شان یہ ہے کہ موت کا مزہ چکھنے کے بعد بھی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ میں حدیثوں سے ثابت کروں گا، اور قبر میں صرف زندہ ہی نہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زور سے بولو، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں۔ ادھر دیکھیے، بہت ساری باتیں میں بیان کروں گا، ذہن لگا کر بیٹھیے۔ پہلے تو میں یہ ثابت کروں کہ میرے نبی حاضر و ناظر ہیں۔ میں جیسے پڑھتا ہوں قرآن کی آیت آپ لوگ بھی پڑھیے، پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زور سے پڑھو، زور سے پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ حضرت سے پوچھو، سارے علماء سے پوچھو، یہ قرآن کی آیت 22واں پارہ، پردھان صاحب رکوع نمبر کتنا؟ زور سے بولو 2 ختم، تیسری کی تیسری آیت یا دوسری آیت ہے۔ میری طرف دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ میری طرف دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرمائے اس کو بھگاؤ، یہ پیسہ دکھا کر کے آپ کے دھیان کو بھٹکا رہا ہے۔ آپ لوگ نہیں سمجھتے اس کو، بہت اس پر آپ جو خاص بات ہو اس وقت پیسہ کو لات مارو،
ध्यान को भटकाना मकसद होता है। ध्यान, आप ध्यान को रखिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, ज़हन हाजिर रखिए। पैसा चुपचाप से, आप भी बैठिए, माशाल्लाह पैसा है तो चुपचाप पकड़ लीजिए, बात मत कीजिए किसी से, ध्यान ना भटके। खास बात है, इधर देखिए, मैं आप लोगों से, अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ नबी, बेशक हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा। 3 वर्ड है। कै वर्ड है? जोर से बोलो। शाहिद, शाहिद का माना क्या है? आप डिक्शनरी देखिए, बोलो, डिक्शनरी देखिए, डिक्शनरी। अब उनके मौलाना को भी पकड़ के लाइए, तो डिक्शनरी में आपको शाहिद का माना कई मिलेगा। एक माना मिलेगा गवाह, और एक माना यह भी मिलेगा हाजिर। क्या मिलेगा? हाजिर। हाजिर का मतलब मौजूद। और एक क्या माना मिलेगा? गवाह। क्या मिलेगा? चलो अगर तुम हाजिर नहीं मानते तो जो माना मशहूर है वही मान लो, गवाह। क्या माना मान लो? तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐ नबी, अल्लाह फरमाता, ऐ नबी, मैंने आपको दुनिया में गवाह बनाकर भेजा। अब आप बताइए गवाह कौन बनेगा? एक मिसाल लीजिए, एक मिसाल लीजिए, प्रधान साहब से देखिए, एक मिसाल लीजिए, गवाह कौन बनेगा? मानकर चलिए किसी ने किसी का मर्डर किया। क्या किया? किसी ने किसी को क्या किया? जल्दो बोलो, मानकर चलो, कत्ल किया। पुलिस आई, पकड़ के ले गई। कहां पहुंचा? जोर से बोलो। जेल। और जेल से पहुंचने के बाद कहां पहुंचा? कोर्ट। जैसे कोर्ट में पहुंचा तो वकील ने जज से कहा, सर ये कातिल है। क्या कहा? सर। तो जज ने कहा कि कोई प्रूफ? तो वकील ने कहा मेरे पास 3 गवाह है। प्रधान साहब सुनिए, वकील ने कहा मेरे पास 3 गवाह है। तो जज ने कहा वो तीनों गवाह को पेश करो। तो वकील ने कहा सर एक गवाह मर गया, मिट्टी में मिल गया, साल भर हो गए मरे हुए, और दूसरा गवाह अंधा है, देखता नहीं, और तीसरा गवाह यहां हाजिर नहीं है, अमेरिका में है। तो सीने पर हाथ रखकर बताइए जज उसकी बात मानेगा? जज कहेगा बे पगला वकील, जो गवाह बनेगा उसका जिंदा होना जरूरी है, जो गवाह बनेगा उसका हाजिर होना जरूरी है, और जो गवाह बनेगा आंखों से देखना जरूरी है। जो अंधा है नहीं देखता वो गवाह नहीं बन सकता, जो मरकर मिट्टी में मिल गया वो गवाह नहीं बन सकता, और जो हाजिर नहीं है वो गवाह नहीं बन सकता। तो बोलो गवाह के लिए कै बातें जरूरी? 3 बातें। जिंदा होना जरूरी, हाजिर होना जरूरी, जोर से बोलो, और आंखों से देखना जरूरी। तो उन लोगों से कहो, कुरान ने नबी को क्या कहा? जोर से बोलो, गवाह। तो कुरान से साबित हुआ कि मुस्तफा जैसे कल जिंदा थे वैसे आज भी जिंदा है। मुस्तफा जैसे कल हमें देख रहे थे आज भी हमें देख रहे हैं, और मेरे मुस्तफा जैसे कल हाजिर थे आज भी हाजिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सुन्नी मुसलमान अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब किबला। हजरत, तो कुरान से पता चला कि नबी हाजिर नाजिर है। हाथ उठाकर बोलो हाजिर नाजिर, जोर से बोलो हाजिर नाजिर। जो नबी को हाजिर नाजिर ना माने वो गुमराह है। क्या है? जोर से बोलो। उसके पीछे नमाज नहीं होगी। इधर देखिए, उससे दूर रहिए, उनको कहिए तौबा करे, तौबा। अब सुनिए नबी कब्र में जिंदा है या नहीं? इधर देखिए, यकीनी बात है जब गवाह है तो जिंदा भी, जोर से बोलो, जब गवाह है तो जिंदा भी है। अब आप हदीस सुनिए, उसके बाद तकरीर खत्म। सारा मजमा बाबू लोग बस 10 मिनट के अंदर तकरीर खत्म। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ غور سے سنو، مشکات شریف، زور سے بولو مشکات شریف، باب الکرامات، جلد ثانی، صفحہ نمبر 545، عن سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان ایام الحرہ لم يؤذن في مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ولم يقم ولم يبرح سعید بن مسیب وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بحمد يسمعها من قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بس تقریر اب ختم ہوگی، اگر کہو گے تو ایک حدیث بڑھا دوں گا، لیکن ہاتھ ایسے مت اٹھائیے۔ بس میری خواہش ہے کہ آپ نے اگر 2:15 بجے ٹائم دیا ہے تو کم سے کم جاگ کر سنا کیجئے۔ ہم لوگوں کی تقریر 11 بجے ہونی چاہیے، جوان وقت میں جوان تقریر۔ میری عمر بہت زیادہ نہیں ہے، آپ مجھ کو بوڑھا مت سمجھیے، میری عمر 48 سال ہے، 48۔ تو یقینی بات ہے 50 سال کے بعد بوڑھاپا شروع ہوتا ہے، تو ابھی 2 سال باقی ہے کہ نہیں؟ ابھی میں جوانی میں ہوں، 2 سال کے بعد بوڑھاپا آئے گا، تو جوان کو جوان وقت چاہیے، لیکن آپ لوگ ایسے وقت میں پیش کرتے ہیں جب رات بوڑھی ہو جاتی ہے۔ بیٹھیے، اجازت ہے؟ میں نے حدیث سنائی، مطلب سنیے۔ یہ حضرت علامہ مولانا ابراہیم صاحب بڑے نیک، شریف، متقی، پرہیزگار، میں ان کو آج سے نہیں بہت دنوں سے جانتا ہوں۔ آج کل لوگ امام کو سمجھتے ہیں جب تک نماز پڑھ رہے ہیں اقتدیت بہذا الامام، اور جیسے نماز سے فارغ ہوئے تو اب امام صاحب کو کہنا پڑتا ہے اقتدیت بہذا المقتدی۔ جب تک امام نماز بنا رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں اقتدیت بہذا الامام، ارے بولو۔ لیکن جیسے نماز سے فارغ ہوا تو بیچارہ امام کو مت پوچھئے، امام صاحب کو کہنا پڑتا ہے اقتدیت بہذا المتولی، اقتدیت بہذا السیکریٹری، ارے بولو۔ تو ماشاءاللہ آپ کا امام بڑا نیک، بڑا شریف، اللہ تعالیٰ ایسا امام سب کو عطا کرے، میری دعا ہے۔ اور اپنے اماموں کی قدر کیجئے، اپنے علماء کی قدر کیجئے، ان سے محبت کیجئے۔ یہ مت سمجھیے کہ وہ ہماری یہاں نوکری کرتے، نوکری تو چھوڑ دیجئے، وہ آپ کے امام ہیں۔ ارے بولو۔ ہاں، دنیا میں جب تک ہے آدمی تو اس کو پیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ تو لینا ہی پڑے گا، نہیں لے گا تو بال بچہ کھائے گا کہاں سے؟ ارے بولو، پڑھائی لکھائی کہاں سے ہوگی؟ ہاں، فرق اتنا ہے کہ کوئی چھپ کے لیتا ہے، کوئی ظاہر کر کے لیتا ہے۔ بولو بھائی کہ نہیں؟ یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا، بیٹھیے بس 5 منٹ میں تقریر ختم، اس کے بعد بریانی کا انتظام، جتنی بھوک لگی ہو کھا لیجئے۔ میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے، مشکات شریف پیج نمبر کتنا؟ 545۔ سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے مدینہ پر حملہ کیا، کہاں حملہ کیا؟ مدینہ شریف پر۔ جن یزیدیوں نے حسین کو قتل کیا، جن یزیدیوں نے کربلا والے کو حسین کو شہید کیا، نبی کے پیارے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا، انہی یزیدیوں نے کربلا کے بعد، جب بھی بولے کربلا کے بعد، مدینہ پر حملہ کیا، مکہ پر حملہ کیا۔ جب مدینہ شریف پر حملہ کیا تو حدیث میں ہے 3 دن تک مدینے میں کرفیو کا ماحول رہا۔ کس کا ماحول رہا؟ زور سے بولو۔ کرفیو کا ماحول رہا۔ ادھر دیکھیے، کوئی گھر سے نہیں نکلا، ادھر دیکھو کوئی گھر سے نہیں نکلا، مسجد میں سناٹا رہا، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، کوئی اذان دینے والا نہیں،
मस्जिद नबवी में, जोर से बोलो, मस्जिद नबवी में 3 दिन तक न नमाज हो सकी, न अजान हो सकी। जोर से बोलो, न नमाज हो सकी, न अजान हो सकी। उसी मस्जिद नबवी में हजरत सईद बिन मुसैयब, हजरत सईद बिन मुसैयब मस्जिद के एक कोने में 3 दिन तक भूखे प्यासे छुप कर बैठे रहे, बाहर नहीं निकलते कि कहीं मुझको देखे तो कत्ल कर डाले, मुझको पकड़ कर कत्ल कर डाले। वो डर के मारे 3 दिन तक भूखे प्यासे मस्जिद नबी के कोने में चुपचाप बैठे रहे, मस्जिद से बाहर नहीं निकले। उनका कहना है कि कोई अजान देने वाला नहीं, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, लेकिन मैंने नमाज नहीं छोड़ी, मैंने नमाज नहीं छोड़ी। मगर नमाज कैसे पढ़ी सुन लो। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज पढ़ी, इस तरह पढ़ी कि जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। नारे रिसालत,